السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بار بار اس بات پر متنبہ کرتے جا رہے ہیں کہ اہل حدیث اور غیر مقلدین کا جو فرقہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہے فروعی مسائل میں امت کو الجھا کر رکھے ہیں۔ حالانکہ امت میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ان مسائل پر 1400 سال پہلے بحث ہو چکی ہے، اور جو اختلافات ہونے تو وہ اختلاف بھی ہو چکے ہیں، اور صدیوں سے امت انہی اختلافات کے ساتھ عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر ان اختلافات کو آپ لوگوں کے درمیان لائیں گے تو اس سے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اختلافات اور بڑھیں گے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ امت میں اصلاحی کام ہونے چاہیے، اور جو اسلام سے جو مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں ان کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ موجودہ زمانے میں غیر مقلدین حضرات اجماع امت کے برخلاف تقلید کے موضوع پر عام لوگوں میں جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اس سے امت مسلمہ کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ فروعی مسائل کے اختلافات میں اپنی صلاحیتیں نہ لگائے، بلکہ امت مسلمہ کی اصلاح اور آپس میں اتحاد و اتفاق کرنے میں لگانی چاہیے، کیونکہ اس وقت اسلام مخالف طاقتیں چاروں طرف سے اسلام و مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ ہمیں متحد ہو کر دنیاوی مادی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رہا مسئلہ احکام و مسائل میں اختلاف کا تعلق، تو یہ اختلاف ابتدائی اسلام سے ہی موجود ہے۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم کے اندر جو موجود ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بنو قریظہ روانہ فرمایا اور کہا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ راستے میں جب نماز عصر کا وقت ختم ہونے لگا تو صحابہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں بنو قریظہ ہی میں جا کر نماز عصر پڑھنی چاہیے، خواہ عصر کی نماز قضا ہو جائے، جبکہ دوسری جماعت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ ہم عصر کی نماز کے وقت میں ہی بنو قریظہ پہنچ جائیں گے، لیکن اب چونکہ عصر کے وقت میں بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ کر نماز عصر پڑھنا ممکن نہیں ہے، لہذا ہمیں عصر کی نماز ابھی پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے اوپر میں اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس حدیث کے اوپر۔ تو اس طرح صحابہ کرام دو جماعت میں منقسم ہو گئے، کچھ حضرات نے عصر کی نماز وہیں پڑھی، جبکہ دوسری جماعت نے بنو قریظہ کی بستی میں جا کر قضا پڑھی۔ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پہنچے اور اس واقعے سے متعلق تفصیلات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت پر بھی کوئی تنقید نہیں کی، اور نہ ہی اس اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت جاری کی، جس سے معلوم ہے کہ اختلاف تو کل قیامت تک جاری رہے گا۔ اس نوعیت کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ غرض کہ اسلام میں اختلاف کی گنجائش تو ہے، لیکن بغض و عناد اور لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دنیاوی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لوگ، اور جس سے ہمارا واقف ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے اختلافات کو محدود کرے اور اپنا موقف ضرور پیش کرے، لیکن دوسروں کی رائے کی صرف اس بنیاد پر مخالفت نہ کرے کہ اس کا تعلق جو ہے حنفی لوگوں سے ہے، شافعی لوگوں سے ہے۔ اس سے کیا امت مسلمہ میں جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اہل سنت کا 95% سے زیادہ طبقہ 1000 سال سے انہی 4 ائمہ کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہی 4 ائمہ کی تقلید پر ساری دنیا متفق ہے۔ چاروں ائمہ کی تقلید قرآن و حدیث ہی کی اتباع ہے۔ جس طرح آج ہم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن و حدیث کو شریعت اسلامیہ کے 2 اہم ماخذ مانتے ہیں، یعنی ہمارا اصول یہی ہے نا کہ بھائی قرآن و حدیث سے ہم ہر مسئلہ سمجھیں گے، تو ان ائمہ کے بھی تو اصول وہی تھے نا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کے پیغام ہی کو دنیا کے کونے تک پہنچانے میں ان ائمہ نے اپنی جان و مال، وقت کی عظیم قربانیاں دی ہے۔ وہ احکام و مسائل جن کے عمل کرنے میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، یعنی 1400 سال پہلے اور آج بھی عمل کا ایک ہی طریقہ ہے، اور دلائل شریعہ بھی وہی ہیں۔ نیز کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ عصر حاضر کے فقہا و علماء کو اس پر اجتہاد کرنا پڑے۔ مثلا نماز کی ادائیگی کا طریقہ، اس طرح کے مسائل میں مزید اجتہاد اور بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تابعین و تابع تابعین ائمہ نے جو بات صحیح سمجھی اس پر قناعت کر لیا جائے، کیونکہ ان حضرات نے صحابہ تابعین کی صحبت میں رہ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی روشنی پر مبنی ان کی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو عصر حاضر کے کسی عالم دین کے رائے پر عمل کر کے ان کی تقلید کر لے، لیکن چاروں ائمہ خاص کر 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور فقیہ حضرت امام حنیفہ کی قرآن و حدیث پر مبنی رائے کو قرآن و حدیث کے خلاف
اور 21ویں صدی میں پیدا ہونے والے عالم دین کی رائے کو قرآن و حدیث کے عین مطابق قرار دینا امت مسلمہ کے درمیان ایک فتنہ برپا کرنا ہے۔ یعنی یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے عالم جو آج کے زمانے میں بیان کر رہے ہیں وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور سن 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام جنہوں نے صحابہ تابعین کا زمانہ دیکھا ہے ان کی رائے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر مقلدین اختلافی مسائل کو اس طرح عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آج کے دور کا عالم تو غلطی نہیں کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کے درمیان فقہ کی حیثیت رکھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کے علمی ورثہ کے وارث بنے حضرت امام حنیفہ غلطی کر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض حضرات ان کی طرف جو قول منسوب کرتے ہیں تو یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے، حضرت امام حنیفہ نے غلط سمجھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا علمی ورثہ حضرت امام حنیفہ کے مشہور استاد شیخ حماد اور مشہور تابعین شیخ ابراہیم نقی اور شیخ علقمہ کے ذریعے حضرت امام ابو حنیفہ تک پہنچا ہے۔ شیخ حماد صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھی سب سے قریب رہے ہیں۔ شیخ حماد کی صحبت میں امام حنیفہ 18 سال رہے، اور شیخ حماد کے انتقال کے بعد کوفے میں ان کی مسند پر حضرت امام ابو حنیفہ کو بیٹھایا گیا۔ ان دنوں غیر مقلدین حضرات امام حنیفہ اور علماء احناف کی قرآن و حدیث پر مبنی رائے کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن و حدیث کا فیصلہ تو یہ ہے اور امام حنیفہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے دلائل تورات یا زبور یا انجیل یا رامائن یا گیتا سے نہیں لیے گئے، بلکہ انہوں نے بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام بیان فرمائے، اور وہ اپنے زمانے میں علم و عمل کے درخشاں ستارہ تھے۔ امام ابو حنیفہ اور علماء احناف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ استعمالی زیورات پر بھی نصاب پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ قول قرآن و حدیث کے دلائل سے مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ احتیاط پر بھی مبنی ہے، مگر بعض حضرات اپنے علماء کی تقلید میں اس قول کو بھی قرآن و حدیث کے خلاف کہنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ بن باز کی بھی یہ رائے ہے کہ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ حضرات شیخ ابن باز کی رائے کو تو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے کہ یہ ان کی رائے ہے، لیکن اسی مسئلے میں امام حنیفہ اور علماء احناف کی رائے کو قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح چہرے کے پردے کے متعلق اپنے مرشد شیخ ناصر الدین البانی کی رائے پر تبصرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن وطر کی 3 رکعت کے بجائے 1 رکعت وطر کو عوام الناس کے سامنے اس طرح پیش کرتے گویا نماز وطر کی 3 رکعت صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ بخاری مسلم کی جس حدیث کو 8 رکعت تراویح کے لیے یہ حضرات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس میں وضاحت کے ساتھ وطر کی 3 رکعت کا ذکر موجود ہے۔ غرض ہے کہ یہ حضرات ظاہری طور پر تو تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کو علماء نے جو کچھ کہا یا لکھا ہے اس سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، خواہ ان کے علماء کا قول دلائل شریعہ کے اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہو۔ یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ حضرات ان ائمہ کی شان میں عموماً حضرت امام حنیفہ کی شان میں خصوصاً توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض متشددین اتنا کہہ جاتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ علوم قرآن و سنت سے کم واقف تھے، یعنی گویا کہ ایک گاؤں میں اہل حدیث کے مدرسے میں حدیث کی ادنا کتاب پڑھانے والا تو محدث کبیر فقیہ بن گیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے محدثین کے استادوں کے استاد، صحابہ اور بڑے بڑے تابعین سے صحبت یافتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوفہ کی مسند پر بیٹھنے والا شخص علوم قرآن و حدیث سے ناواقف، یہ صرف اور صرف حضرت امام حنیفہ کی مقبولیت سے بغض و عناد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور امام حنیفہ سے دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔